4 کام ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو اس بات کی امید ہے کہ جو توفیقات ہمیں رمضان میں میسر اور دستیاب رہیں وہ انشاءاللہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جن میں سے پہلی چیز صبر ہے، پہلی چیز شکر ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ہمیں جتنی بھی توفیق ملی یقیناً اہل ہمت کو دیکھ کر، ہمت والوں کو دیکھ کر انسان کو اپنے اعمال کم لگتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ ہم سے ویسے نہیں ہو سکا جیسے اہل ہمت نے کیا۔ اس کے باوجود جو جتنی توفیق ملی، جتنا ہمدردی کی، اعمال کے علاوہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، افطار کرانے کی، لوگوں کو کھلانے پلانے کی، اس نوعیت کی جتنی بھی توفیقات ملی، سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں اور اس نیت سے شکر ادا کریں کہ اس تھوڑے پر، اپنے عمل کو تو ہمیشہ تھوڑا سمجھنا ہے، وہ تو انسان برباد ہو گیا جس نے اپنے عمل کو زیادہ سمجھ لیا، تو عمل کو تو تھوڑا سمجھتے ہوئے اس نیت سے اس کے اوپر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ جل شانہ نے قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ جل شانہ بڑھا دیں گے تمہارے شکر کو، اللہ تعالیٰ تمہاری توفیق کو، تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر فضل ہوا ہے اس میں اللہ جل شانہ اضافہ فرما دیں گے۔ پہلی چیز تو یہ شکر گزاری ہے۔ دوسری چیز جس کی ہمیں مستقل عادت ڈالنی چاہیے لیکن رمضان کے بعد اہمیت کے ساتھ ذرا اس کو دیکھا جائے، وہ کہلاتا ہے محاسبہ نفس، اپنا احتساب، اپنا محاسبہ۔ ہمارے ہاں اردو اخبارات کے اندر یہ لفظ احتساب استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، یہ درست معنوں میں نہیں استعمال ہوتا۔ اس کے لیے صحیح لفظ محاسبہ ہے، جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے معنی میں اس کے لفظ محاسبہ زیادہ بہتر ہے بنسبت احتساب۔ احتساب کے اور معنی ہیں قرآن و سنت کی زبان کے اندر، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بالکل ہی کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثبت معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں منفی معنی میں استعمال۔ تو محاسبہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ تمام احوال موافق ہونے کے باوجود، پوری فضا اور ماحول کے نیک ہو جانے کے باوجود اور لوگوں کے اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کے اسباب میسر ہو جانے کے باوجود ہمیں کتنی توفیق ہوئی اور ہم نے اس ماحول سے کتنا فائدہ اٹھایا، ہم گناہوں سے کتنے مجتنب رہے، ہمیں کتنی تلاوت کی توفیق ملی، کتنے نوافل پڑھے، رات کی شب بیداری کیسی رہی، دعائیں کتنی کی، اور جو روزے کا مقصد اور اس کا فلسفہ اور اس کے فوائد اور ثمرات جو ہمیں حاصل ہونے چاہیے تھے، جس پر یہاں گفتگو ہمارے یہاں ہوتی رہی، تو اس میں سے مجھے کتنا حصہ ملا۔ اپنی کمائی پر بندہ غور کرے کہ میں نے کتنا کمایا، اور جب وہ دیکھے کہ اس میں یہ کمی کوتاہی مجھ سے رہی تو اس کمی کوتاہی کے اسباب کے اوپر ضرور غور کرے کہ کیوں رہی، کیا وجہ تھی کہ میں اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تو 2 باتیں یہ ہوگی، ایک تو شکر گزاری ہو جو کیا اس کے اوپر، دوسرا محاسبہ نفس، تیسرا نیکیوں کی حفاظت۔ نیکی صرف کرنی نہیں ہوتی، نیکی کو بچا کر لے جانا بھی ہے آخرت کے دن تک۔ یعنی انسان نیکیاں کرتا ہے بسا اوقات اور اس نیکی کو محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب کے ہاں ایک صاحب مہمان ہوئے
اور انہوں نے نماز پڑھنی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نماز پڑھیں گے. تو نواب صاحب نے اپنے ملازم کو آواز دی, او میاں, وہ جو ہم چوتھے حج سے واپسی کے اوپر مصلی لائے تھے وہ ذرا لے آؤ اور انصاف کے لیے بچھا دو. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک جملے کے اندر چاروں حجوں کے ثواب سے محروم ہو کہ اگر ریاکاری کی نیت سے, اگر یہ بتانا مقصود ہو کہ میں 4 حج میں نے کیے. ہمارے بر صغیر میں چونکہ حج ایک مشکل کام ہوتا تھا, اس لیے لوگوں کے ناموں کے ساتھ حاجی لگایا جاتا ہے. باقی عبادات کے کرنے والے کو نہیں لگاتے, مثلا کسی کو نمازی نہیں کہتے اور کسی کو صائم نہیں کہتے, حاجی کہتے ہیں. پھر ایک اور تفصیل تھی جو ہمیں بڑے عرصے کے بعد پتہ چلی, اور یہ تھی کہ حاجی اس کو کہتے ہیں جس نے 1 حج کیا, اور جس نے 1 سے زائد حج کیا تو اس کو الحاج کہتے ہیں. یہ ہمیں نہیں پتا تھا, یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی نے بتایا. کہتے ہیں کہ جس نے زیادہ حج کیا تو اس کو الحاج کہتے ہیں. میں سوچتا تھا بعض لوگوں کے نام کے ساتھ الحاج لکھا ہوتا ہے, یہ الحاج کیوں لکھا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ 1 سے زائد حجوں کی نشانی. خیر, نیکیوں کی حفاظت, انسان نیکی کو بچا کر آخرت تک لے جائے. وہ چیزیں جو نیکیوں کے ثمرات کو ضائع کرتی ہیں, جیسے کسی پر اگر صدقہ اور خیرات کیا, کسی کے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کی, پھر اس کو جتا دیا تو وہ نہیں رہتا باقی. اگر اس کو اس کا احساس دلا دیا کہ بھئی میں نے تمہارے ساتھ اتنی نیکی کی, میں نے تمہیں یہ دیا, تمہیں وہ دیا, اس کے بعد اس کا اجر آخرت کے لیے باقی نہیں رہتا. اس لیے اپنی عبادتوں کو بھی, اپنی دیگر نیکیوں کو بھی, ان کی حفاظت بھی. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ اب اعمال پر استقامت ہو, مداومت ہو, دوام ہو, اس کی پابندی ہو, استقلال ہو, ایک کنسسٹنسی ہو, اس کے اندر ایک تسلسل ہو کہ انسان نے جو چیز شروع کی. دیکھیں رمضان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اور جو کرنے آسان ہو جاتے ہیں وہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہوتے کہ وہ اس مہینے کے کوئی خاص اسکیجول ہے اور وہ پورا ہوا اور ہر چیز ہم نے ٹھپ کر رکھ دی, قرآن شریف واپس غلافوں میں رکھ دیے اور اونچے طاقوں پر رکھ دیے کہ اگلے رمضان میں اٹھائیں گے, اور راتوں کو اٹھنے کا معمول چھوڑ دیا, تھوڑے بہت روزے رکھنے کے نفلی روزوں کا جو اہتمام کرنا چاہیے وہ بھی بس سوچا کہ اب اگلے رمضان میں ہی رکھیں گے. نہیں, یہ تو ایک مشق تھی اعمال کو آسان کرنے کی. یہ اعمال تو کرنے سارا سال اور ساری زندگی ہے. ان اعمال کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اور ان پر عمل کو آسان کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے سارے ماحول کو ہمارے موافق فرما دیا تھا کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھا لو اور اس کے خوگر ہو جاؤ اور اس کی عادت بنا لو. یہ مقصود تھا رمضان المبارک سے. اس لیے اب جس نے رمضان میں, اور اکثریت نے الحمدللہ, روزے داروں کی اکثریت نے الحمدللہ رمضان میں تہجد پڑھی, آپ سب نے پڑھی. اب یہ سال کے 11 مہینے تہجد کیسے چلے گی؟ رمضان میں ہم نے بہت سی خرافات سے اور لایانی قسم کی چیزوں سے پرہیز کیا. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے اور فضول قسم کی کہانیاں قصے نہیں پڑھے. اس کی بجائے یہ اوقات ہم نے عبادت اور تلاوت کو دیے. یہ معمول ہمارا سال کے باقی 11 مہینے کیسے چلے گا؟